جی السلام علیکم معزز سامعین، آج ایک اور نئے ادبی موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہم موجودہ دور کے انتہائی مشہور و معروف ناول فائر ایریا کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ فائر ایریا جس کے مصنف الیاس احمد گدی ہیں۔ الیاس احمد گدی کا ایک معروف اور شاہکار ناول ہے فائر ایریا، جو پہلی بار 1994 میں شائع ہوا۔ کول فیلڈ میں کام کرنے والے غریب مزدوروں کی بے بسی اور بے کسی کی عکاسی کی گئی ہے۔ ان مزدوروں کو صبح سے شام تک سخت گرمی میں زمین سے ہزاروں فٹ نیچے پسینہ بہانے کے باوجود پیٹ بھر کھانا نصیب نہیں ہوتا۔ وہ اپنے روشن مستقبل کے سنہری خوابوں کو شرمندہ تعبیر نہیں کر سکتے۔ سود خوار مالکان اور یونین لیڈر ان سے اپنے مفادات حاصل کرتے ہیں، ان پر ظلم ڈھایا جاتا ہے، ان کو اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کی اجازت نہیں دی جاتی۔ دن دہاڑے اغوا اور قتل کروا دیا جاتا ہے، مگر یہ مزدور مجبوری کے باعث احتجاج نہیں کر سکتے، کیونکہ جو احتجاج کرتا ہے اس پر تشدد ہوتا ہے اور وہ نوکری سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ یوں ان کے دل سے احتجاج کا خیال تک نکل چکا ہے۔ ایک اقتباس ملاحظہ کیجیے۔ کچھ خاص لوگوں کو پیسے سے خرید لیا جاتا ہے اور باقی کو طاقت سے دبا دیا جاتا ہے، اور یہ مزدور، یہ ملکٹا لوگ اتنے معصوم ہیں کہ کچھ نہیں جانتے، اتنے کمزور ہیں کہ کچھ کہہ نہیں سکتے۔ بس کام کرو اور کھانا کھاؤ، دیکھو سنو مگر بولو کچھ نہیں، کوئی آواز نہیں۔ دہشت کی ایک ایسی دنیا ان کے چاروں طرف کھڑی کرتی گئی ہے، اور یہ اتنے خائف ہیں کہ احتجاج کا خیال تک ان کے دماغ سے نکل گیا ہے۔ اور یہ بڑا المیہ ہے، بہت بڑا المیہ، ان تمام کی موت سے بھی بڑا۔ تو آگے بات کرتے ہیں کہ ناگپور میں ہزاروں غریب مفلس مزدور جو ہیں وہ کول فیلڈ میں کام کرتے ہیں، یعنی جہاں پہ کوئلے کی کان وغیرہ ہے۔ ناول کا مرکزی کردار سہدیو ہے، جو کہ اپنا آبائی علاقہ چھوڑ کر سرسا کولیری میں کام کرنے کی غرض سے آتا ہے، اور اپنی محبوبہ کی جدائی اور گھر والوں سے دوری کے باعث دکھی ہوتا ہے، مگر وہ مستقبل کی خاطر سخت محنت کرتا ہے اور کام پر دھیان دیتا ہے۔ وہ وہاں پر ہونے والے مظالم سے بھی آگاہ ہو جاتا ہے، وہ احتجاج کرتا ہے، آواز بلند کرتا ہے۔ ایک مزدور رحمت میاں جو وہاں ایک حادثے کے دوران مر جاتا ہے، تو اس کی لاش کو جو ہے وہ چھپا کر دفنا دیا جاتا ہے، اور یہ مشہور کر دیا جاتا ہے کہ رحمت میاں کسی عورت کو لے کر فرار ہو گئے ہیں، اور کمپنی مالکان نے یہ بات اس لیے مشہور کی تاکہ رحمت میاں کے اہل خانہ کو معاوضہ ادا نہ کرنا پڑے۔ سہدیو رحمت میاں کے حق میں بولتا ہے، ظلم و تشدد کا شکار ہوتا ہے۔ وہ رحمت میاں کے اہل خانہ کو معاوضہ تو نہ دلا پایا، مگر اسے اس شرمناک الزام سے ضرور بچا لیتا ہے، مگر خود نوکری سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ 2 سال بعد وہ ایک دوسرے کول فیلڈ موہنا کولیری میں کام کرتا ہے، اور مختصر عرصے میں تمام مزدوروں میں اپنی محنت اور انسان دوستی کے باعث مشہور ہو جاتا ہے۔ یہ صورتحال دیکھ کر یونین لیڈر جو ہیں پی این ورما، یونین الیکشن میں اپنا اسے حامی بنا کر مفاد حاصل کرنا چاہتا ہے، مگر سہدیو جھکنے بکنے اور بات ماننے سے انکار کر دیتا ہے، اور یوں وہ دوبارہ نوکری سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ اس واقعے کے بعد سہدیو سخت معاشی تنگی کا شکار ہو جاتا ہے، اور کسی دوست کی سفارش پر ایک اور کولیری میں 200 روپے ماہوار پر نوکری کرتا ہے، مگر تنخواہ وصولی کے دوران 400 روپے ماہوار پر دستخط کرتا ہے، اور باقی کے 200 کمپنی مالک لے جاتا ہے۔ تو اقتباس ملاحظہ کیجیے کہ ہر مہینے کی 5 تاریخ کو جب اس کی تنخواہ کے خانے میں دستخط کرنا پڑتے تو وہ ایک لمحے کے لیے ضرور رک جاتا۔ 30 دن، 400 روپے، ہر بار وہ اپنے آپ کو مار کر اس پر دستخط کر دیتا، اور ہر بار اپنے آپ کو کچل کر 400 کے بجائے 200 کے نوٹ اپنی جیب میں ڈال لیتا۔ اس دن سارا دن وہ اس چوٹ کے درد کو کسی نہ کسی صورت محسوس کرتا۔ اس ناول میں ہمیں چند ضمنی کہانیاں بھی نظر آتی ہیں۔ مثلاً کپل سنگھ ایک سود خوار ہے جو لوگوں کو سود دیتا ہے، اور کالا چند کو 100 روپیہ قرض سود پہ دیتا ہے تاکہ کالا چند جو ہے وہ اپنی بہن کو اس کے ظالم شوہر سے نجات دلا سکے، مگر کالا چند جو ہے وہ خود کپل سنگھ کے سود کے چنگل میں پھنس جاتا ہے۔ جب کالا چند کپل سنگھ کو مزید رقم ادا کرنے سے انکار کر دیتا ہے
تو کپل سنگھ کے گنڈے اس پر ظلم کرتے ہیں، اسے برہنہ کرتے ہیں، اور آخر میں سہدیو ہی اسے اس ظلم سے نجات دلاتا ہے۔ اور ان کے درمیان کیا گفتگو ہوتی ہے ملاحظہ کیجیے۔ سہدیو کالا چند کو کہتا ہے، تم روز دارو پیتے ہو، وہی پیسہ تھوڑا تھوڑا کر کے دے کیوں نہیں دیتے؟ میں عمر بھر تھوڑا تھوڑا دیتا رہوں تب بھی ان کا چکتا نہیں ہوگا۔ سالہ سودی قرضہ نہیں گورکھ دھندا ہوتا ہے۔ ناول میں بتایا گیا کہ کس طرح یونین لیڈر اور سود خوار جو ہے وہ مزدوروں سے رقم وصول کرتے ہیں اور کسی محنت کے بغیر عیاشی کرتے ہیں، اور مزدور کی قسمت میں جھونپڑی اور ایک پھٹی پرانی چادر لکھی ہوتی ہے۔ ملاحظہ کیجیے آگے کہ ایک اقتباس ملاحظہ کیجیے، جس طرح بڑے بڑے جاگیردار کبھی کبھی اپنی جاگیروں کا دورہ کرتے تھے، ویسے ہی بڑے بڑے لیڈر کبھی کبھی کلیری مزدوروں کو درشن دیتے ہیں، ورنہ ان کو مطلب محض اپنے چندے سے ہوتا ہے۔ ایک اور جگہ پہ الیاس احمد گدی لکھتے ہیں کہ سال میں 6 روپیہ فی مزدور، جبکہ چھوٹے لیڈر 1 روپیہ وصول کرتے مزدوروں سے، یہ 1 روپیہ سال میں لاکھوں روپیہ بن جاتا ہے۔ یہ تمام ظالم عورتوں کی عزت سے بھی کھیلتے، جو انکار کرتا اسے بے عزت کرتے اور غائب کر دیتے۔ یہ عورتیں محض چیخو پکار کرتی ہیں، مگر ان کی مدد کو کوئی سامنے نہیں آتا، کیونکہ وہ سب مجبور اور لاچار ہیں۔ ایک اقتباس ملاحظہ کیجیے، وہ رنڈی یعنی کلیا مہتائن پاس ہی کے گاؤں کی تھی، چیخی بھی چلائی بھی، مگر کسی کی رگوں میں جمع ہوا خون نہ گھلا، کسی کے کلیجے سے دھواں نہ اٹھا، کسی آنکھ نے اس منظر پر احتجاج نہ کیا، ساری بھیڑ خائف بھیڑوں کی طرح چپ چاپ سب کچھ دیکھتی رہی۔ ناول میں یہ بتایا گیا کہ جب حکومت کول فیلڈ میں کام کرنے والے مزدوروں کو نیشنلائز کرنا چاہتی ہے تو یونین لیڈر اسی موقع پر بھی اپنے مفاد کو مد نظر رکھتے ہیں اور مزدوروں کا نام جو ہے وہ رجسٹر پر درج کرنے کے لیے فی کس 2000 سے 5000 تک لینے لگتے ہیں۔ مزدور اپنا نام کھاتے میں چڑھوانے کے لیے درکار پیسوں کے حصول کے لیے دوبارہ سود خانوں سے سود لیتے ہیں، اور یوں ان کی ساری زندگی سود چکاتے چکاتے وہ موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں، اور اسی غم کو بھلانے کی غرض سے وہ شراب نوشی کرتے ہیں۔ اس سارے ظلم و ستم کے بعد آخر میں مجمدار ایک محسن اور ایک انسان دوست کے روپ میں سامنے آتا ہے، جو اشتراکی نظریات کا حامل ہے، اور ابتدا میں تمام مزدور اس کو دیوانہ سمجھ کر مذاق کا نشانہ بناتے ہیں، مگر اس کے نظریات جو ہیں وہ آخر کار مزدوروں کے دل و دماغ میں راستہ بنانے لگتے ہیں، اور آخر کار مجمدار کے اشتراکی باغیانہ رویے اور احتجاج کے باعث گنڈوں کے ہاتھوں وہ قتل کروا دیا جاتا ہے، مگر اس کا قتل جو ہے وہ رائگاں نہیں جاتا، اور پہلی بار کوئی مزدور جو ہے وہ احتجاج کرتے ہیں اور مجمدار کے قتل کے خلاف آواز بلند کرتے ہیں، اور یہ سب کچھ دیکھ کر یونین لیڈر جو ہیں وہ حیران اور پریشان ہو جاتے ہیں۔ یوں اشتراکی فلسفے کے تحت لکھا گیا یہ ناول اردو میں ادب برائے زندگی کے حوالے سے ایک زندہ و جاوید ناول قرار دیا جا سکتا ہے۔ شکریہ، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔